ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک پرسکون رات تھی، لیکن ماہین کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور مدھم سی سرد ہوا چل رہی تھی۔ ایک چھوٹے سے محلے میں، جہاں گلیاں ہمیشہ اندھیری رہتی تھیں اور در و دیوار وقت کی سختیوں کے گواہ تھے، وہاں ماہین اپنے کمرے میں بیٹھی گہری سوچوں میں گم تھی۔ اس کے کمرے کی دیوار پر اس کے والدین کی ایک پرانی تصویر لگی ہوئی تھی، جو ہمیشہ اسے ہمت دیتی تھی۔ اس کے والد ایک عام سرکاری ملازم تھے، جنہوں نے اپنی زندگی محنت اور ایمانداری سے گزاری تھی، لیکن وہ دن جب انہوں نے ایک پراسرار حادثے میں مار دیا گیا، ماہین کی زندگی کا سب سے بڑا سانحہ تھا۔ ماہین ایک پرعزم اور بہادر لڑکی تھی، جو اپنے والدین کی تربیت اور اپنی ماں کی دعاؤں کے سہارے زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کر رہی تھی۔ اس کی زندگی میں خوشیاں کم تھیں، لیکن حوصلہ بے حد تھا۔ وہ ایک کالج میں پڑھاتی تھی اور اپنی تنخواہ سے گھر کے اخراجات چلانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اپنے والد کے قاتل کو بے نقاب کرنا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ راستہ کٹھن ہے، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس جنگ میں پیچھے نہیں ہٹے گی۔ لیکن اس سے پہلے اسے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی ضرورت تھی، اور اسی سلسلے میں اس نے بہت سی جگہوں پر سی وی جمع کروائی تھی۔ اسی دوران اسے ایک آفس کی طرف سے انٹرویو کے لیے کال آئی، اور یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے صبح کے لیے جلدی اپنے کپڑے تیار کیے اور مکمل تیاری کر کے رکھ دی، تاکہ صبح جلدی تیار ہو سکے اور وقت پر آفس پہنچ جائے۔ اگلے دن جیسے ہی وہ صبح اٹھی، اس نے جلدی سے اپنے لیے ناشتہ بنایا اور سیدھی آفس کے لیے نکل گئی۔ وہاں جا کر انٹرویو کے دیگر مراحل مکمل ہونے کے بعد اس کا انٹرویو ہوا اور اسے منتخب کر لیا گیا۔ یہ ہاشم انڈسٹریز میں اس کا انتخاب تھا، جو کہ پاکستان کے نامور صنعتی اداروں میں سے ایک ہے۔ میر ہاشم، جو کہ اس انڈسٹری کے چیئرپرسن کا بیٹا تھا، لیکن اب ہاشم علی نے اسے چیئرپرسن کے طور پر منتخب کر دیا، اور اب سارا کام میر ہاشم ہی دیکھتا تھا۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین اور سیاسی خاندان سے تعلق رکھنے والا شخص تھا۔ اس کے پاس دولت، طاقت اور عزت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ لوگ اس کا نام سنتے ہی خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جسے چاہے اوپر اٹھا سکتا ہے اور جسے چاہے تباہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے رشتے، اخلاقیات اور جذبات سب کچھ بے معنی تھے۔ لیکن میر ہاشم کے لیے زندگی ایک کھیل تھی، اور وہ اپنے ارد گرد موجود ہر انسان کو ایک مہرے کے طور پر دیکھتا تھا۔ ماہین بھی اس کے لیے ایک مہرہ تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا۔ ماہین کے لیے یہ دن بہت خاص تھا، کیونکہ یہ اس کے آفس کا پہلا دن تھا۔ وہ صبح جلدی اٹھی اور تیار ہونے کے بعد پرجوش مگر تھوڑی سی نروس ہو کر آفس کے لیے روانہ ہوئی۔ راستے بھر اس کے دماغ میں یہ سوچیں گردش کرتی رہیں کہ وہاں کا ماحول کیسا ہوگا، لوگ کیسے ہوں گے، اور وہ کس طرح اپنی ذمہ داریاں نبھائے گی۔ جیسے ہی وہ دفتر پہنچی، سب اسے دوستانہ انداز میں ملے، اور وہ بھی سب سے خوش دلی سے ملی۔ اسے بہت خوشی ہوئی کہ دفتر کا ماحول دوستانہ تھا۔ وہ جلدی سے اپنے کیبن میں گئی اور کام شروع کر دیا۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد ماہین فائل آفس میں لے کر جانے لگی۔ چونکہ آفس فلور پر تھا، اسی لیے وہ لفٹ کی طرف بڑھی، لیکن لفٹ بند ہونے کی وجہ سے اس نے مایوسی سے منہ بنایا اور سیڑھیوں کی طرف آ گئی۔ وہ جلدی سیڑھیاں چڑھنے لگی، لیکن جیسے ہی وہ آخری سیڑھی پر پہنچی، اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا۔ گرنے سے پہلے ہی کسی نے پیچھے سے آ کر اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ ڈر کے مارے ماہین نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی، آنکھیں کھول دو، تم بچ گئی ہو۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولیں اور حیرت کے مارے اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ وہ جلدی سے سیدھی ہوئی اور معذرت کرنے لگی۔ سوری، میں جلدی میں تھی، مجھے پتہ نہیں چلا۔ اس شخص نے مسکرا کر جواب دیا،
ایسی بھی کیا جلدی کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال دو؟ احتیاط سے چلا کرو، ایسا نہ ہو کہ معذور ہو کر بیٹھ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ شخص آگے بڑھ گیا۔ ماہین نے سر جھٹکا اور دفتر کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھٹکھٹا کر وہ اندر کی طرف بڑھی۔ یہ لیں سر، فائل اپلوڈ کی ہے، میں نے یہ کام مکمل کر دیا ہے، ماہین نے فائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ باس کا منہ دوسری طرف تھا اور جیسے ہی اس نے کرسی گھما کر ماہین کی طرف دیکھا، ماہین کی آنکھیں اور منہ دونوں حیرت سے کھل گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی میر ہاشم تھا جس نے اسے سیڑھیوں سے گرنے سے بچایا تھا۔ میر ہاشم؟ ماہین کی حالت دیکھ کر وہ مسکراہٹ دبائے ہوئے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ماہین نے کبھی میر ہاشم کو دیکھا نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ اسے پہچان نہیں پائی، اور انٹرویو پہ بھی اس کا مینیجر تھا، وہ خود نہیں تھا۔ پھر فائل اٹھا کر دیکھنے لگا۔ فائل دیکھ کر اس نے کہا، امپریسو، بہت خوب، بہت اچھا کام کیا ہے آپ نے۔ ماہین نے خود پر قابو پاتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور پھر پوچھا، کیا سر اب میں جا سکتی ہوں؟ میر ہاشم نے سر کو خم کرتے ہوئے کہا، آپ جا سکتی ہیں، لیکن احتیاط سے جائیے گا، کیونکہ اب میں سیڑھیوں کی طرف نہیں آنے والا۔ میر ہاشم نے طنز کرتے ہوئے کہا تو ماہین شرمندہ ہو کر واپس چلی آئی۔ اپنے کیبن میں بیٹھ کر وہ خود کو ہی کوسنے لگی۔ کیا ضرورت تھی مجھے اتنی جلدی جانے کی؟ کیا سوچتے ہوں گے سر کہ میں ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتی؟ پہلے ہی دن امیج خراب ہو گیا۔ تف ہے تم پر ماہین، بڑی ذہین بنی پھرتی ہے۔ وہ خود ہی اپنے خیالات میں الجھ رہی تھی۔ اتنی دیر میں دفتر سے چھٹی کا وقت ہو گیا اور وہ بیگ اٹھا کر باہر کی طرف نکل آئی۔ جلدی سے آٹو کروا کر وہ گھر چلی گئی۔ گھر آ کر بھی وہ اسی بارے میں سوچتی رہی، لیکن پھر خود سے ہی کہا، جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ احتیاط کروں گی۔ سر جھٹک کر اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ ماہین کا ذہن مسلسل میر ہاشم کی طرف مائل تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، کتنا شاندار بندہ ہے، کیا پرسنالٹی ہے، اور کتنا ہینڈسم بھی ہے۔ یہ سب خیالات ذہن میں آتے ہی وہ مسکرانے لگی۔ میر ہاشم کی شخصیت سے وہ خاصی متاثر ہو چکی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے خیالات کا احساس کیا، فوراً استغفر اللہ پڑھا اور اپنی سوچ کو جھٹکا۔ اس نے سوچا، یہ کیا سوچ رہی ہوں میں؟ جلدی سے اٹھ کر اس نے چائے بنانے کا فیصلہ کیا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ چائے بناتے ہوئے وہ خود کو سکون دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر چینلز بدلنے لگی۔ کچھ وقت تک چینل سرچ کرتے ہوئے وہ ایک ڈرامے پر رک گئی۔ ڈرامہ کافی دلچسپ تھا اور ماہین نے خود کو اس میں مگن کر لیا تاکہ اپنے ذہن کو ان خیالات سے ہٹا سکے۔ چائے ختم ہونے کے بعد ماہین کچھ دیر اور ڈرامہ دیکھتی رہی۔ پھر ٹائم دیکھا تو جلدی سے اٹھی اور سونے کے لیے چلی گئی، کیونکہ صبح اسے آفس بھی جانا تھا۔ جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو دعا کرنے لگی کہ صبح سب کچھ ٹھیک ہو، اور کچھ ہی دیر میں وہ سو گئی۔ اگلے دن جب وہ صبح اٹھی تو کافی فریش تھی اور جلدی سے تیار ہو کر آفس کے لیے نکل گئی۔ جب وہ آفس پہنچی تو میر ہاشم نے اسے فوراً اپنے کیبن میں بلا لیا اور کہا، ماہین، آپ نے کل بہت اچھا کام کیا تھا، میں بہت امپریس ہوا ہوں، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ مل کر اپنے نئے پروجیکٹ کے بارے میں ڈسکس کر لیا جائے۔ چونکہ آپ نیو ہیں تو آپ کے ذہن میں نئے نئے آئیڈیاز ہوں گے، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو فریشر ہوتے ہیں وہ ایکسپرٹ لوگوں سے اکثر زیادہ اچھے آئیڈیاز دیتے ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے نئے پروجیکٹ کے بارے میں آپ سے ڈسکس کروں۔ یہ سن کر ماہین بہت خوش ہوئی اور کہا، کیوں نہیں سر، میں ضرور یہ پروجیکٹ دیکھنا چاہوں گی اور کوشش کروں گی کہ اس میں کچھ نیا لایا جائے۔ میر ہاشم نے اسے اپنے آفس میں پڑے صوفے پر بیٹھنے کا کہا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ پھر وہ لیپ ٹاپ پر پروجیکٹ ڈسکس کرنے میں مصروف ہو گیا، لیکن ماہین تھوڑا گھبرا رہی تھی۔ حالانکہ وہ تھوڑے فاصلے پر تھا، لیکن پھر بھی ایک ہی صوفے پر برابر بیٹھے ہوئے اسے کچھ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میر ہاشم ڈسکس کرتے ہوئے جب اس کی طرف دیکھنے لگا تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر اس نے پوچھا، مس ماہین، آپ ٹھیک ہیں؟
ماہین نے جلدی سے خود پر قابو پایا اور کہا، جی سر، میں ٹھیک ہوں۔ پھر میر ہاشم دوبارہ پروجیکٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس دفعہ ماہین نے خود کی حالت پر قابو پا کر اس کے ساتھ ہی ڈسکس کرنا شروع کر دیا، اور آخرکار اس نے ایک نیا آئیڈیا دیا جس سے میر ہاشم کافی متاثر ہوا اور کہا، ہاں یہ ٹھیک رہے گا، میں اس میں یہ ضرور شامل کروں گا، آپ تو واقعی بہت ذہین ہیں۔ ماہین مسکرا کر شکریہ کہنے لگی اور جانے کے لیے اجازت طلب کی۔ پھر میر ہاشم نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں جاؤ، اب اپنا پینڈنگ کام مکمل کرو۔ وہ سر ہلاتے ہوئے باہر چلی گئی اور اپنے کیبن کی طرف آ گئی۔ میر ہاشم ابھی بھی آفس میں ہی موجود تھے کہ اچانک ان کے والد آفس پہنچ گئے۔ جب میر ہاشم نے اپنے والد کو دیکھا تو فوراً اٹھ کر ان سے گلے ملے اور کہا، آپ نے آنے کا بتایا ہی نہیں۔ میر ہاشم کے والد ہنسے اور کہا، میں اپنے بیٹے کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ میر ہاشم ہنستے ہوئے بولا، بہت اچھا سرپرائز ہے۔ پھر دونوں نے گھر کے لیے روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ سبھی دفتر کے سٹاف نے اپنے بڑے باس کو دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا، کیونکہ وہ اکثر امریکہ میں ہوتے تھے اور بہت کم یہاں آتے تھے۔ یہاں کی ساری ذمہ داری انہوں نے اپنے بیٹے میر ہاشم پر ڈال رکھی تھی۔ لیکن آج ان کی اچانک آمد سب کے لیے حیران کن بات تھی۔ جب ماہی نے اپنے کلیگ سے پوچھا، یہ کون تھے؟ تو اس کی کلیگ نے جواب دیا، یہ ہیں یہاں کے بڑے باس، یعنی میر ہاشم کے والد صاحب۔ وہ اکثر امریکہ میں ہوتے ہیں اور ان کی یہاں کی اچانک آمد ہمارے لیے حیرانی کا باعث ہے۔ لیکن پھر وہی بات کہ یہ یہاں کے مالک ہیں تو کبھی بھی آ سکتے ہیں اور جب دل کرے جا سکتے ہیں۔ پابندیاں تو ہم جیسوں کے لیے بنائی گئی ہیں، اس نے کافی مایوس ہو کر کہا۔ ماہی نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، خیریت، اتنی مایوسی کیوں؟ اس نے مسکرا کر بات ٹالتے ہوئے کہا، نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی بول رہا تھا۔ تم اپنا کام کرو، میں بھی اپنا کام کرتا ہوں۔ ماہین نے کندھے اچکاتے ہوئے اپنی توجہ واپس اپنے کام پر مرکوز کر لی۔ اس نے سوچا تھا کہ آج جلدی سے کام ختم کر کے وہ آفس سے نکل جائے گی، لیکن اب میر ہاشم آفس پہ نہیں تھے تو کس سے پوچھ کر وہ جائے گی، کیونکہ آج اسے ایک ضروری کام سے جانا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ وہ مینیجر سے بات کرے اور چھٹی لے کر چلی جائے۔ اسی سوچ کے تحت وہ مینیجر کے آفس کی طرف بڑھی اور دروازہ نوک کر کے اجازت مانگی۔ مینیجر نے دروازہ کھولتے کہا، ہاں مس ماہین، کیا ہوا؟ کوئی کام ہے کیا؟ ماہین نے کہا، سر، میں نے اپنا سارا کام مکمل کر لیا ہے، مجھے چھٹی چاہیے کیونکہ مجھے کہیں ضروری کام جانا ہے۔ مینیجر نے چند لمحے اسے دیکھ کر کچھ سوچا، پھر کہا، ٹھیک ہے، چلی جاؤ۔ ماہین نے شکریہ کہا اور جلدی سے اپنا بیگ اٹھا کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ گھر جانے کی بجائے وہ سیدھا اس جگہ گئی جہاں اسے ضروری کام تھا۔ وہ کہیں اور نہیں بلکہ اپنی ماں کے پاس آئی تھی جو کہ کوما میں تھی۔ وہ ان کے پاس بیٹھ کر کہنے لگی، ماں، آپ فکر نہ کرو، میں بہت جلد اپنی منزل کے قریب ہوں گی اور آپ کو برباد کرنے والے کو برباد کر کے رہوں گی۔ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ آپ کی عزت اور پاپا کی موت کا بدلہ ضرور لوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ وہ اپنی ماں سے عہد کرتے ہوئے اٹھی اور کہا، چلیں ٹھیک ہے، اب میرا جانے کا وقت ہو گیا۔ میں کوشش کروں گی کہ جلدی واپس آؤں، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو 1-2 دن آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ گھر آ کر بھی وہ بہت اداس تھی اور اپنے والد کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں ان کی تصویر کے سامنے کھڑی ہو کر ان سے باتیں کرنے لگی اور خود کو ایک دفعہ پھر بدلے کے لیے تیار کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی، جلد ہی میں یہ سب شروع کروں گی اور آپ کو انصاف دے کر ہی رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس نے اپنے والدین کی تصویر کو اپنے سینے سے لگایا اور دیوار کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ رونے سے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور تصویر کو دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ پھر وہ اپنے والدین کے بیڈ پر لیٹ گئی اور سونے کا ارادہ کرتے ہوئے
کمفرٹر اوڑھ لیا اور وہیں سو گئی۔ ماہین جب بھی اداس ہوتی اپنے والدین کے کمرے میں آ کر ان کی تصویر سے باتیں کرتی اور پھر وہیں لیٹ کر سو جاتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اگلے دن جب ماہین اٹھی تو اس کا دل بوجھل سا تھا۔ اس نے بے دلی سے ناشتہ کیا اور تیار ہو کر آفس کے لیے نکل گئی۔ وہاں بھی وہ آج کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ سب نے ہی اسے نوٹ کیا۔ کچھ دیر میں کاشف نے آ کر اس سے پوچھا، آج کیا بات ہو گئی؟ اتنا چپ چپ کیوں ہو؟ ماہین نے بات ٹالتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ لیکن کاشف نے کہا، نہیں، کوئی بات تو ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے۔ ماہین نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور کہا، ایسی کوئی بات نہیں، تم لوگ غلط سمجھ رہے ہو۔ سب نے زور ڈالنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ کچھ ہی دیر میں اسے انٹر کام پر بلایا گیا۔ جب وہ میر ہاشم کے آفس پہنچی تو دروازہ نوک کر کے کہا، کیا میں آ سکتی ہوں؟ میر ہاشم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ وہ اندر آئی۔ پھر ہاشم نے اپنا پروجیکٹ دکھایا اور کہا، یہ دیکھو، جیسے تم نے کہا تھا وہ سب اس میں ڈال دیا ہے، دیکھو تو ذرا۔ ماہی نے سرسری سے انداز میں دیکھا اور کہا، جی سر، ٹھیک ہے۔ میر ہاشم نے نوٹ کیا تھا کہ آج وہ اداس ہے، تو اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ پہلے تو ماہی نے انکار کیا، لیکن ہاشم کے اصرار پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگی، سر ویسے ہی اپنے والدین کی وجہ سے اداس ہوں۔ ہاشم نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ ماہین نے کہا، پاپا کا انتقال کافی عرصہ پہلے ہو گیا تھا اور ماما اس صدمے کو برداشت نہ کر سکیں۔ وہ کافی عرصے سے کوما میں ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے۔ میں گھر میں اکیلے رہ کر تھک چکی ہوں۔ میرا دل کرتا ہے کہ میری فیملی ہو، میرے ماں باپ میرے ساتھ ہوں اور میں ان کے ساتھ مل کر رہوں، لیکن شاید یہ سب ایک خواب ہی رہے گا۔ ماہین کی آنکھوں سے مزید آنسو بہنے لگے۔ میر ہاشم نے اس کی طرف ٹشو بڑھایا اور کہا، یہ سب اللہ کی رضا ہے۔ ماہین کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آئی اور کہا، اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ شاید کسی کی سازش بھی شامل تھی۔ میر ہاشم نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ماہین نے جلدی سے بات بدلتے ہوئے کہا، نہیں، کچھ نہیں۔ اگر آپ کو کوئی کام نہیں تو کیا میں جا سکتی ہوں اپنے کیبن میں؟ میر ہاشم نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ہاں جاؤ۔ وہ خود بھی اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور پھر پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے ماہین کی باتوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ ایسی کیا بات ہے جسے سوچ کر یہ اتنی پریشان ہو رہی ہے؟ نہ جانے کیوں میر ہاشم کو ماہین کا اداس ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا اور وہ مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ماہین اپنے گھر آ کر آہستہ آہستہ کاموں میں مصروف ہو گئی اور خاموشی سے دن گزر گیا، مگر اگلے دن وہ کافی تر و تازہ نظر آ رہی تھی، جسے دیکھ کر سب خوش تھے، خاص طور پر میر ہاشم، جنہیں اس کا اداس رہنا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ آج دفتر میں ایک اہم میٹنگ تھی۔ میر ہاشم نے ماہین کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ وہ ان کی تمام فائلز ترتیب دے دے۔ ماہی نے فوراً ساری فائلز ترتیب دیں اور انہیں پیش کر دیں۔ میر ہاشم اپنے لیپ ٹاپ پر ایک پرانا پروجیکٹ دیکھ رہے تھے جو وہ آج کی میٹنگ میں پیش کرنے والے تھے۔ ماہی نے پروجیکٹ پر ایک نظر ڈالی اور ایک جگہ آ کر رک گئی۔ اس نے کہا، سر، اگر آپ یہاں کچھ تبدیلی کرنے یہ شامل کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ساتھ ہی اپنا آئیڈیا بھی پیش کر دیا۔ ماہین کی بات سن کر پہلے تو میر ہاشم حیران ہوئے، مگر پھر مسکراتے ہوئے اس کے آئیڈیا کی داد دی اور فوراً پروجیکٹ میں تبدیلی کر دی۔ جب میٹنگ میں انہوں نے اپنی پریزنٹیشن سب کے سامنے پیش کی تو سب نے اسے بے حد پسند کیا۔ یہ دیکھ کر میر ہاشم مسکراتے ہوئے ماہین کے بارے میں سوچنے لگے اور دل میں کہا، واقعی بہت باصلاحیت لڑکی ہے، میں اسے کھونا نہیں چاہتا اور نہ ہی جانے دوں گا۔ انہوں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ ماہین کو ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میر ہاشم آہستہ آہستہ ماہین کی طرف مائل ہو رہے تھے
اور دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگے تھے۔ دوسری طرف ماہین بھی اکثر میر ہاشم کے بارے میں سوچتی اور خود سے مسکراتی، مگر پھر فوراً خود کو ڈانٹ دیتی کہ یہ سب ایک خواب ہے، حقیقت میں اس کا میر ہاشم کے زندگی میں کوئی واسطہ نہیں۔ وہ اپنے دل کو تسلی دیتی، تم اپنی اوقات میں رہو اور خواب دیکھنے سے باز آ جاؤ۔ یہ سوچ کر وہ خود کو سنبھالتی اور خاموشی سے اپنے کام میں لگ جاتی، لیکن ایسا اکثر ہونے لگا تھا کہ وہ میر ہاشم کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ میر ہاشم اسے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہونے لگے، لیکن وہ اپنے جذبات کو ہمیشہ چھپا لیتی تھی۔ اس کے دل میں خوف تھا کہ کہیں اس کے احساسات کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ ماہین خود سے کہتی، کہاں میر ہاشم جیسے ایک کامیاب بزنس مین اور کہاں میں، ایک عام سی مڈل کلاس لڑکی۔ میرا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ان کے ساتھ۔ وہ اپنی حقیقت کو قبول کرنے کی کوشش کرتی، لیکن دل کی یہ کشمکش اس کے لیے مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ کیا یہ جذبات صرف خواب ہی رہیں گے یا قسمت ان کے لیے کچھ اور لکھ چکی ہے؟ ماہین کے دل میں یہ سوال مسلسل گونجتا رہا، لیکن وہ اپنی ہی سوچ کی تردید کرتی اور سر جھٹک دیتی۔ ماہین ابھی لیٹی ہی تھی کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے اسکرین پر دیکھا تو میر ہاشم کا نمبر تھا۔ دل زور سے دھڑکا اور دھڑکتے دل کے ساتھ کال اٹینڈ کی۔ دوسری طرف سے میر ہاشم کی آواز آئی، کل تیار رہنا، ہمیں ایک میٹنگ کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی جانا ہے اور تم ساتھ چلو گی۔ یہ سن کر ماہین فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا، سر میں کیسے؟ میرا مطلب ہے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ بات مکمل کرتی میر ہاشم نے بیچ میں ہی ٹوک دیا اور کہا، یہ سب میں نہیں جانتا کہ کیسے اور کیوں، لیکن بس اتنا جانتا ہوں کہ کل تم نے میرے ساتھ جانا ہے، بس۔ ماہین جھجک گئی اور دھیمی آواز میں کہا، ٹھیک ہے سر، میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر میر ہاشم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے کہا، گڈ، اب جا کر سو جاؤ، کل سفر بھی کرنا ہے۔ پھر انہوں نے گڈ بائی کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ ماہین فون رکھ کر سوچنے لگی، سر مجھے کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ کیا میں اتنی اہم ہو گئی ہوں یا کوئی اور بات ہے؟ لیکن جتنی بھی کوشش کرتی وہ ان سوالات کا جواب نہیں ڈھونڈ پائی۔ یہ سب سوچتے سوچتے کب وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ اگلے دن جب وہ اٹھی تو وہ جلدی تیار ہونے لگی اور کچھ سامان اپنا پیک کر لیا۔ ابھی وہ نکلنے ہی لگی تھی کہ اس کی گھر کی بیل بجی۔ وہ حیران ہوئی کہ صبح صبح کون آ سکتا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے میر ہاشم کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سر آپ یہاں؟ کیوں، میں یہاں نہیں آ سکتا کیا؟ میر ہاشم نے کہا، نہیں سر، ایسی بات نہیں، میرا مطلب ہے میں خود آفس آنے والی تھی۔ نہیں، ہمیں جلدی نکلنا ہے، اس لیے میں نے سوچا تمہیں گھر سے ہی لے لوں۔ چلو اپنا سامان لے کر آؤ اور جلدی سے گاڑی میں آ جاؤ۔ یہ کہہ کر میر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ماہی نے جلدی اپنا سامان اٹھایا، گھر کو لاک کیا اور میر کی گاڑی کی طرف بھاگی۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور دونوں روانہ ہو گئے۔ راستے میں ماہین نے پوچھا، سر یہ میٹنگ کس چیز کے بارے میں ہے؟ میر نے بتایا، یہ وہی پروجیکٹ ہے جس میں نے تمہاری مدد لی تھی۔ انہیں ہمارا پروجیکٹ پسند آیا ہے اور انہوں نے ہمیں میٹنگ کے لیے بلایا ہے۔ میں نے سوچا تمہارا ہونا ضروری ہے کیونکہ پروجیکٹ میں جو نئی تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ تمہاری ہی بدولت ہیں، تو کیوں نہ اس کا کریڈٹ بھی تمہیں ہی دیا جائے۔ یہ سن کر ماہین مسکرانے لگی اور بولی، سر یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، آپ نے ایسے ہی زحمت کی۔ میر نے جواب دیا، جس کی محنت ہو پھل بھی اسی کو ملنا چاہیے۔ پھر میر نے سارا دھیان ڈرائیونگ پر مرکوز کر لیا اور ماہین بھی خاموش ہو گئی۔ جب وہ ہوٹل پہنچے تو معلوم ہوا کہ میٹنگ لابی میں ہو رہی ہے۔ وہاں پر سب ممبرز پہلے سے موجود تھے۔ میر ہاشم نے اپنا پروجیکٹ متعارف کروایا اور ساتھ میں ماہین کا بھی ذکر کیا۔ یہ پروجیکٹ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ پروجیکٹ دیکھ کر سب بہت متاثر ہوئے اور ماہین کو داد دینے لگے۔
ماہین کو بے حد خوشی ہو رہی تھی۔ یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی تھی جو وہ عبور کر چکی تھی، اور وہ بہت مطمئن تھی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد میر نے اسے شہر کے مختلف بازاروں میں گھمایا۔ اگلے دن دونوں واپس آ گئے۔ ماہین بہت خوش تھی کہ اس نے پورا دن میر ہاشم کے ساتھ گزارا۔ وہ دل ہی دل میں انہیں پسند کرنے لگی تھی، شاید پسند سے بھی کچھ زیادہ، لیکن وہ ابھی خود سے بھی یہ بات چھپا رہی تھی۔ رات کو جب وہ گھر آئی تو سیدھا اپنے والدین کے کمرے میں چلی گئی۔ ان کی تصویر کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ ایسا وہ ہمیشہ کرتی تھی جب کبھی خوش ہوتی یا بہت زیادہ اداس ہوتی۔ اگلے دن اس نے چھٹی لی اور سیدھے ہسپتال پہنچی۔ وہاں اپنی ماں سے ڈھیروں باتیں کی۔ اس کی ماں بول نہیں سکتی تھی اور نہ ہی دیکھ سکتی تھی، لیکن سن سکتی تھی۔ ماہین اپنی ساری باتیں اپنی ماں سے شیئر کرتی تھی۔ جب بھی وہ اسپتال آتی، اپنے پچھلے دنوں کی ساری روٹین اپنی ماں کو سناتی۔ اگلے کچھ دن خاموشی سے گزر گئے، لیکن ایک دن میر نے ماہین کو اپنے آفس میں بلایا اور کہا، آج دوپہر کو میٹنگ ہے اور ہمیں ریسٹورانٹ جانا ہے، لنچ بھی وہیں پر ہوگا، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ماہی نے اپنا بیگ اٹھایا اور میر کے ساتھ ہی میٹنگ کے لیے نکل گئی۔ وہاں پہنچ کر میر نے ایک ٹیبل منتخب کیا اور دونوں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد جب کوئی بھی وہاں نہ آیا تو ماہی نے حیرانی سے میر کی طرف دیکھا اور کہا، سر، یہاں تو کوئی بھی نہیں آ رہا، میٹنگ کس کے ساتھ ہے؟ میر نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، میری اور تمہاری میٹنگ ہے۔ ماہین حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی اور بولی، میری اور آپ کی میٹنگ؟ سر، مجھے تو کچھ یاد نہیں کہ آپ نے مجھے کوئی کام دیا تھا، وہ انجان بنتے بولی۔ میر نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، کبھی کام کے علاوہ بھی کوئی بات کر لیا کرو، میں یہاں تمہیں پروپوز کرنے کے لیے لایا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ماہین حیرت سے میر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے کہا، سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میر نے جواب دیا، کیوں؟ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ کیا میں تم سے شادی نہیں کر سکتا؟ یا پھر تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ ماہین جلدی سے بولی، نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے، نہ تو میں کسی کو پسند کرتی ہوں اور نہ ہی میری زندگی میں کوئی لڑکا ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کچھ زیادہ ہی جلدی ہے؟ مطلب ہم دونوں ایک دوسرے کو صرف امپلائی اور باس کے رشتے سے جانتے ہیں۔ میر کہنے لگا، مجھے کچھ نہیں جاننا، تم ایک بہت اچھی اور ذہین لڑکی ہو اور تمہاری ذہانت نے ہی مجھے متاثر کیا، اس لیے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کریٹیو مائنڈ لڑکیاں بہت پسند ہیں اور تم بالکل ویسی ہو جیسی میں چاہتا تھا۔ یہ سن کر ماہین چپ ہو گئی اور کچھ بھی نہ بولی۔ میر نے پوچھا، کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی؟ ماہین نے جواب دیا، سر، ایسی بات نہیں، لیکن… میر نے کہا، تو پھر لیکن کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر میر نے ماہین کا ہاتھ پکڑا اور اس میں انگوٹھی پہنا دی۔ یہ انگوٹھی پیاری تو ہے، لیکن تمہارے ہاتھ میں اور بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہے، جیسے اس کی قیمت بڑھ گئی ہو۔ ماہین شرما گئی اور سر جھکا کر مسکرانے لگی۔ میر اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور مسکرا بھی رہا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ کچھ پراسرار تھی۔ ماہین اس دن ریسٹورانٹ سے سیدھا اسپتال چلی گئی۔ اپنی ماں کے قریب بیٹھ کر کہنے لگی، دیکھو، آج میر سر نے مجھے پروپوز کیا اور مجھے انگوٹھی بھی پہنا دی۔ یہ میری زندگی کا سب سے اہم دن ہے اور آپ لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ سوچ کر میرا دل بہت اداس ہو رہا ہے۔ کاش آپ ٹھیک ہوتیں اور اس خوشی کے دن میں میرے ساتھ ہوتیں۔ ماہین کی آواز بھر آ گئی۔ وہ مزید بولی، میں کیا کروں اماں؟ میں کیسے آپ کو ٹھیک کروں؟ میرا دل کرتا ہے کوئی ایسا جادو ہو کہ ایک لمحے میں آپ کو ٹھیک کر کے اپنے پاس رکھ لوں، لیکن ایسا کچھ ممکن نہیں ہے۔ بس صبر ہے اور وہی میں اتنے عرصے سے کر رہی ہوں۔ اپنے آپ کو سنبھال رہی ہوں، اپنی تنہائی اور محرومی کو جھیل رہی ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میری زندگی کے ہر دکھ اور سکھ میں آپ میرے ساتھ ہوں۔ جب میں خوش ہوں تو وہ خوشی آپ کے ساتھ بانٹوں، اور جب اداس ہوں
तो आपके कंधे पर सर रखकर अपने आंसू बहा सकूं और आप मेरे आंसू साफ करके कहें कि फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद माहीन ने अपनी माँ का हाथ थामा और पुरज़म लहजे में कहा, लेकिन आप फिक्र ना करें, जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब किया है, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बेरंग कर दिया, मैं उनकी ज़िंदगी के रंग भी बहुत जल्द छीन लूँगी। ये मेरा आपसे वादा है और ख़ुद से भी। ये कहकर वो उठ खड़ी हुई, अपनी माँ के सर पर बोसा दिया और घर चली गई। घर जाकर वो अपने कमरे में लेटी और माजी की यादों में खो गई। असगर साहब कहाँ हैं? आए नाश्ता कर लें जल्दी से, वरना लेट हो जाएंगे और फिर आप मेरा ही कसूर निकालेंगे। माहीन की माँ ने नाश्ता तैयार करके टेबल पर लगाया और अपने शौहर को बुलाने लगी। असगर साहब हंसते हुए आए और कहा, भाई तुम्हारी बेटी ही मुझे आने नहीं दे रही थी। ये कहकर उन्होंने 5 साला माहीन को गोद में उठाया और बाहर ले आए। माहीन को साथ वाली कुर्सी पर बिठाते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारी बेटी ही तो कह रही थी कि मामा तो बुलाती रहती हैं, हम दोनों अभी खेलते हैं। माहीन ने अपनी तोती ज़बान में फ़ौरन जवाब दिया, मामा पापा झूठ बोल रहे हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो इनसे कहा था कि मामा ने नाश्ता बना लिया है और आपको बुला रही हैं, लेकिन ये कहने लगे कि मामा का तो काम ही ऐसे है, बोलते रहना। ये सुनकर असगर साहब हैरानी से बोले, कितनी झूठी हो तुम, देखो कैसे अपने पापा को फंसा रही हो। माहीन ने फ़ौरन इनकार करते कहा, पापा माहीन तो झूठ बोलती ही नहीं। ये सुनकर असगर साहब और माहीन की माँ दोनों हंसने लगे और कहा, बहुत शरारती होती जा रही हो। फिर जल्दी से नाश्ता ख़त्म किया गया और माहीन की माँ ने उसे स्कूल के लिए तैयार कर दिया। असगर साहब ऑफिस जाते हुए माहीन को भी अपने साथ ले गए और उसे स्कूल छोड़कर आगे बढ़ गए। माहीन की ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था और वक्त का पता भी नहीं चल रहा था। लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जब माहीन 10 साल की थी, असगर साहब के चचा के घर शादी थी, जहाँ सबको मदो किया गया था। असगर साहब अपनी बीवी और बेटी के साथ वहाँ पहुँचे। वहाँ उनके चचा के बेटे ने माहीन की माँ को देखा और देखता ही रह गया, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी। हालांकि वो पहले से ही शादीशुदा था और एक बेटे का बाप भी था और उसका बेटा माहीन से बड़ा था। चचाजाद ने मजाक करते हुए असगर साहब से कहा, तुम्हारी बीवी तो बहुत खूबसूरत है, कहाँ से उड़ा ली? ये बात सुनकर असगर साहब को बहुत बुरा लगा। उन्होंने सख्त लहजे में जवाब दिया, तमीज़ से बात करो, ये तुम्हारी भाभी हैं। क्या तुम अपनी भाभी को यही इज्जत देते हो? इस पर उनका चचाजाद हंसते हुए बोला, अरे यार तुम तो बुरा मान गए, मैंने तो बस मजाक किया था। खैर जाने दो, आओ अंदर चलते हैं, सबसे मिल लो। असगर साहब अपनी बीवी और बेटी को साथ लेकर हवेली के अंदर चले गए और सबसे मिले। वहाँ मौजूद लोगों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया, क्योंकि वो बहुत कम किसी फंक्शन में शिरकत करते थे। लेकिन सारी शादी के दौरान असगर साहब ने यह महसूस किया कि उनके चचाजाद की नज़रें मुसलसल उनकी बीवी पर थीं। ये बात उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो जल्द अज जल्द वहाँ से जाना चाहते थे, लेकिन हालात की नज़ाकत की वजह से खामोश रहे। अंदर ही अंदर वो गुस्से से भरे हुए थे। और जैसे ही शादी ख़त्म हुई, असगर साहब ने फ़ौरन वापस जाने के लिए इजाज़त चाही, लेकिन उनके चचा ने कहा, बेटा कुछ दिन और रुक जाओ। असगर साहब ने अपना मौक़िफ़ बरकरार रखा और माजरत करते हुए अपनी बीवी और बेटी को लेकर फ़ौरन वहाँ से रवाना हो गए और अपने घर वापस आ गए। लेकिन उन्हें अपने चचाजाद की हविस भरी नज़रें नहीं भूल रही थीं। वो बहुत खामोश और परेशान दिखाई दे रहे थे। माहीन की माँ ईमान, असगर की बीवी ने उनसे पूछा, क्या बात है, आप इतने चुप चुप क्यों हैं? शादी पर भी किसी से ज़्यादा बात नहीं की। असगर साहब ने अपनी बीवी की तरफ देखकर कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। ये कहकर वो उठकर बाहर चले गए। कुछ देर बाद जब उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो वो घर वापस आए।
ماہین کی ماں رات کا کھانا لگا رہی تھی۔ اصغر صاحب نے خوش دلی سے کہا، بھائی آج کیا بنایا ہے؟ ان کی بیوی نے ان کا موڈ بہتر دیکھ کر شکر ادا کیا اور کہا، دال چاول بنائے ہیں، آپ کو بہت پسند ہے نا؟ اصغر صاحب مسکراتے ہوئے بولے، ہاں یہ تو بہت اچھا کیا، اور کھانے لگے۔ اگلے دن جب اصغر صاحب دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے تو انہوں نے ماہین کو آواز دی، آ جاؤ تمہیں اسکول چھوڑ دیتا ہوں۔ ماہین فوراً بیگ پکڑ کر بھاگتی ہوئی آئی اور اپنے پاپا کے ساتھ اسکول چلی گئی۔ ان کی زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ ایک دن اصغر صاحب کا چچا زاد بھائی ان کے گھر آ گیا۔ جب اصغر صاحب نے دروازہ کھولا تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئے اور ناگواری سے ماتھے پر شکن ڈال کر بولے، خیریت، تم یہاں؟ چچا زاد نے مسکراتے ہوئے کہا، امی نے بھیجا ہے یہ کچھ سامان دے کر، کہا ہے کہ شادی کے بعد آپ جلدی آ گئے تھے تو آپ خالی ہاتھ واپس آ گئے، یہ سب آپ کے لیے بھیجا ہے۔ اصغر صاحب نے خاموشی سے اسے اندر بٹھایا۔ اسے دیکھ کر ماہین کی ماں نے سلام کیا اور کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے اور ساتھ میں کچھ لوازمات تیار کر کے لے آئیں۔ چچا زاد نے ہنستے ہوئے کہا، بھابھی ان سب چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ ماہین کی ماں نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، آپ مہمان ہیں، اتنا تو بنتا ہے۔ اصغر صاحب نے اپنی بیوی کو اشارے سے کمرے میں بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد اصغر صاحب خود بھی کمرے میں آئے اور سخت لہجے میں کہنے لگے، کمرے سے زیادہ باہر مت جانا، اگر بہت ضروری کام ہو تو ہی باہر نکلو، اور اس اوباش کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ ماہین کی ماں نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور کہا، ٹھیک ہے۔ پھر اصغر صاحب بولے، میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں سودا لینے، اسے لنچ کروا کر چلتا کریں گے۔ ان کی بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ یہ کہہ کر اصغر صاحب باہر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی ان کے کزن نے دیکھا کہ وہ گھر میں نہیں ہے تو فوراً کمرے میں آ گیا اور ماہین کی ماں کے قریب آتے بولا، بھابھی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں وہاں اکیلا بور ہو رہا تھا۔ ماہین کی ماں نے کہا، میں ویسے ہی یہاں بیٹھی ہوں، آپ جائیں میں آتی ہوں۔ لیکن وہ باہر جانے کے بجائے ماہین کی ماں کے قریب آنے لگا اور کہنے لگا، بھابھی آپ یہاں گھٹ گھٹ کر جی رہی ہیں، جتنی آپ خوبصورت ہیں آپ کو تو کسی راج کروانے والے کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، کہاں آپ اصغر بھائی کے ساتھ دھکے کھا رہی ہیں۔ یہ سن کر ماہین کی ماں غصے میں آ گئی اور سختی سے کہا، چپ ہو جاؤ اور میرے کمرے سے فوراً نکل جاؤ، اور زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جیسے بھی ہیں میرے شوہر ہیں اور مجھے بہت عزت دیتے ہیں، تمہاری طرح حوث نہیں ہے ان میں، اب نکل جاؤ یہاں سے۔ اتنے میں ماہین کمرے میں آئی اور کہا، ماما مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دیں۔ اس سے پہلے کہ ماہین کی ماں کچھ کہتی، اصغر کے کزن نے کہا، بیٹا ماما ابھی مصروف ہیں، آپ جاؤ، تھوڑی دیر میں ماما کھانا دیں گی۔ یہ سن کر ماہین کی ماں غصے سے لرز اٹھی اور بولی، چپ کر جاؤ، اور ماہین بیٹا تم آؤ میرے ساتھ باہر چلو، میں تمہیں کھانا دیتی ہوں۔ جیسے ہی وہ باہر جانے لگیں، اصغر صاحب کے کزن نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ ماہین کی ماں نے فوراً اسے ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ یہ دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور ماہین کی ماں کو بیڈ پر دھکا دے دیا۔ ماہین یہ سب دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی اور چیخ کر بولی، انکل آپ میری ماما کو کیوں مار رہے ہیں؟ اصغر کے کزن نے غصے میں آ کر ماہین کو بھی تھپڑ مار دیا اور دھمکی دیتے ہوئے کہا، چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤ، نہیں تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ ماہین ڈرتے ہوئے کمرے سے بھاگ نکلی، لیکن دروازے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ اتنی دیر میں اصغر صاحب بھی سودا لے کر گھر آ گئے۔ گھر کا ماحول عجیب سا محسوس ہوا تو فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگے۔ جب انہوں نے کمرے میں قدم رکھا تو دیکھا کہ ان کا کزن ماہین کی ماں کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ اصغر صاحب سے یہ منظر برداشت نہ ہوا۔ وہ چیخ کر بولے، بے غیرت، تجھے شرم نہیں آئی اپنی بھابھی پر ہاتھ ڈالتے ہوئے؟ یہ کہہ کر وہ اپنے کزن کے ساتھ ہاتھا پائی پر اتر آیا، لیکن اصغر صاحب کے کزن نے غصے سے بھرے ایک زوردار گلدان ان کے سر پر دے مارا اور اسے بری طرح پیٹنے لگا۔ گلدان لگنے کی وجہ سے اصغر صاحب بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ ماہین کی ماں نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً اپنے شوہر کی طرف دوڑیں، مگر ان کے کزن نے ان کا بازو پکڑ لیا۔ وہ بے چارگی میں تڑپتی رہیں،
لیکن وہ درندہ انہیں بیڈ پر گرا کر ان کی عزت پامال کر بیٹھا۔ 10 سال کی ماہین یہ سب کچھ دیکھ کر خوف سے کانپ گئی اور صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ جب اس درندے نے اپنی ہوس پوری کر لی تو انہیں وہیں چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ ماہین کی ماں روتی چلاتی رہی، مدد کے لیے پکارتی رہی، لیکن کوئی بھی ان کی آواز سننے والا نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد انہیں اپنے شوہر کا خیال آیا تو انہوں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور اصغر صاحب کے پاس گئیں جو فرش پر بے جان پڑے تھے۔ وہ جلدی جلدی انہیں اسپتال لے گئیں، لیکن وہاں جا کر انہیں بتایا گیا کہ اصغر کب کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی وہ غم کی شدت سے نڈھال ہو گئیں اور زاروں قطار رونے لگی۔ ان کی فریاد سننے والا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ روتے روتے وہ اصغر صاحب کے سینے پر سر رکھ کر بے ہوش ہو گئیں اور پھر کبھی ہوش میں نہ آئیں۔ ماہین یہ منظر دیکھ کر خوف اور دکھ سے تڑپتی رہی، چلاتی رہی، لیکن اس معصوم کی سسکیاں بھی کسی نے نہ سنی۔ اصغر کے رشتہ داروں نے کفن دفن کا بندوبست کیا اور ان کی بیوی کو ایک اسپتال میں داخل کروا دیا۔ ماہین کو ان کے چچا اپنے ساتھ لے گئے، لیکن اس ننھی بچی کی زندگی میں جو زخم لگ چکے تھے وہ کبھی بھرنے والے نہیں تھے۔ لیکن اصغر کے چچا کے گھر جب بھی وہ اس شخص کو دیکھتی تو بہت سہم جاتی اور اس سے چھپنے کے لیے ادھر ادھر ہونے لگتی، اور یہ سب دیکھتے ہوئے وہ مسکرا کر چلا جاتا۔ اصغر صاحب کے چچا اور چچی نے ماہین کی بہت دیکھ بھال کی اور اسے بہت اچھے سے رکھا، لیکن جب وہ سمجھدار ہو گئی اور اکیلی رہنے کے قابل ہو گئی تو وہ وہاں سے چلی آئی اور ایک ہاسٹل میں رہنے لگی۔ اس نے اصغر کے چچا کو یہ کہہ دیا کہ اسے آنے جانے میں مشکل ہوتی ہے اور اس طرح اس کا کافی وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ ہاسٹل میں رہ کر پڑھنا چاہتی ہے تاکہ آنے جانے کا مسئلہ نہ ہو۔ ہفتے میں 1-2 بار وہ ان سے ملنے آ جایا کرے گی۔ یہ سب سنتے ہوئے انہوں نے اسے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت دے دی، لیکن جب ماہین ہاسٹل میں رہنے لگی تو پہلے تو وہ کبھی کبھار حویلی چلی جایا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد ایک عرصہ گزر گیا وہ حویلی نہیں گئی، حالانکہ انہوں نے کئی بار ماہین کو بلایا اور کئی فنکشنز میں بھی اسے مدعو کیا۔ ایک دن جب اصغر کے چچا کا کزن امریکہ سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے واپس آیا تو انہوں نے ایک بہت بڑا فنکشن آرگنائز کیا، لیکن ماہین وہاں نہیں گئی۔ یہ سب سوچتے ہوئے ماہین رو رہی تھی کہ اچانک اس کا موبائل بجا اور وہ اپنی ماضی کی تلخ یادوں سے واپس آئی۔ جب اس نے موبائل دیکھا تو وہ میر کی کال تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور کال اٹینڈ کر کے کہا، یس سر، خیریت؟ آپ نے مجھے کال کی؟ تو میر نے مسکرا کر کہا، کیوں، آپ کال کرنے کے لیے اجازت درکار ہوگی، یا پھر کوئی کام ہو تو پھر ہی کال کر سکتا ہوں۔ ماہین نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ تو میر نے کہا، میری کزن کی شادی ہے، سوچا تمہیں بھی انوائٹ کر دوں اور وہاں تم کو سب لوگوں سے بھی ملوا دوں گا۔ ماہین یہ سن کر تھوڑا گھبرائی اور کہا، میں کیسے سب سے مل سکتی ہوں؟ مجھے آکورڈ لگ رہا ہے، سب لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ میر نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم میرے ساتھ جاؤ گی اور کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ میر کی منگیتر کو کچھ کہیں یا کوئی بات سنائیں۔ اس نے کہا، نہیں، مجھے ابھی کچھ وقت چاہیے، میں ان سب کے لیے ابھی تیار نہیں ہوں۔ تو میر نے کچھ سوچتے ہوئے خاموش ہو گیا اور کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہیں مناسب لگے، لیکن اب میں زیادہ دیر انتظار نہیں کروں گا اور بہت جلد تم سے نکاح کر لوں گا تاکہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے نام کر سکوں۔ ماہین چپ ہو گئی اور کہا، ٹھیک ہے، میں بھی یہی چاہتی ہوں، اور فون بند کر دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد ماہین اور میر نے ایک دوسرے سے نکاح کر لیا۔ نکاح والے دن میر ماہین کو اپنے گھر لے کر آیا جہاں وہ اکیلا رہتا تھا۔ جب ماہین اس کے گھر آئی تو اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ میر نے اسے صوفے پر بٹھایا اور کہا، بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ کچن میں جا کر جوس لے آیا۔ جب ماہین نے جوس پی لیا تو میر اسے دیکھ رہا تھا اور کہا، مبارک ہو، آج تم نے اپنے پلان کی دوسری سیڑھی بھی کامیابی سے عبور کر لی۔ تو ماہین اس کی طرف دیکھنے لگی اور کہا، کیا مطلب ہے ان سب باتوں کا؟ میر ہنسنے لگا
اور کہا تمہیں کیا لگتا ہے میں بے وقوف ہوں کہ تم مجھے اپنے جال میں پھنساؤ گی اور میں پھنس جاؤں گا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا؟ میں میر ہاشم ہوں جو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہے اور اپنے ساتھ کام کرنے والی ایک معمولی سی امپلائی کی چالیں نہیں سمجھ سکتا۔ جب تم مجھ سے ملی تو سب کچھ نارمل تھا، لیکن جیسے جیسے تم میرے ہر پروجیکٹ میں ہر کام میں مداخلت کرنے لگی اور اپنی رائے دینے لگی اور میری طرف خود کو اٹریکٹ کرنے لگی تاکہ میں تمہاری طرف مائل ہو جاؤں اور تم سے متاثر ہو جاؤں، تو مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اور جب تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھی، لیکن جب تم پراسرار طریقے سے مسکراتی تھی اور فوراً ہی آنکھوں کا تاثر بدل دیتی تھی، تو میں نے تمہارے بارے میں سب کچھ پتہ کروایا، ہر چیز، ہر بات کی معلومات لی۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ تم تو میری اپنی ہی کزن ہو۔ پھر میں نے تمہیں تمہارے ہی ہر چال میں کامیاب ہونے دیا۔ جیسا جیسا میں چاہتا تھا ویسا ویسا ہوتا گیا۔ کتنی معصوم ہونا تم کہ میر ہاشم سے پنگا لے بیٹھی۔ لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، اب تو ہماری شادی ہو گئی نا، اب تم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ماہین آنکھیں بند کیے چپ کر کے بیٹھی تھی۔ چلو اب شادی تو کر لی، اس کا حق بھی ادا کرو۔ اور میر جیسے ہی اسے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے جانے لگا تو اس نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور کہا، ہاں میں نے چال چلی، میں نے تمہیں پھنسانے کے لیے سب کچھ کیا تاکہ تمہارے باپ سے اس کے کیے کا بدلہ لے سکوں، لیکن افسوس میں ناکام رہی۔ لیکن تم کیا سمجھتے ہو، تم نے مجھ سے شادی کر لی تو مجھے ہرا دیا؟ نہیں، میں اپنی جان دے دوں گی، لیکن اپنے ماں باپ کے مجرم کے بیٹے سے کبھی کوئی رشتہ نہیں رکھوں گی۔ بہت اچھا ہوا کہ تمہیں میرے پلان کے بارے میں پتہ چل گیا۔ میر ہاشم سینے پر بازو باندھے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اور کہا، کیا کر سکتی ہو تم؟ میں تمہیں یہاں سے 1 منٹ میں غائب کروا دوں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور پتہ چلانا بھی کس نے ہے؟ تمہارا تو اس دنیا میں اس کوما میں پڑی ہوئی ماں کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں ڈھونڈے گا۔ ویسے تم یہ تو بتاؤ، تم نے میرے باپ سے بدلہ کس بات کا لینا ہے؟ ایسا کیا گناہ کر دیا میرے باپ نے؟ حالانکہ وہ تو تمہیں جانتے بھی نہیں۔ ماہین نے کہا، اتنا سب کچھ پتہ کروا لیا تو یہ نہیں پتہ کروا سکے کہ تمہارا باپ میرے ماں باپ کا مجرم ہے۔ اس نے میری ماں کی عزت کو پامال کیا، اور میرے پاپا جب اپنی بیوی کو بچانے لگے تو انہیں بے دردی سے مار کر قتل کر دیا۔ تمہارا باپ جو آج پارسا بنا پھرتا ہے وہ گنہگار ہے اور وہ میرے والدین کا قاتل ہے۔ میر ہاشم یہ سن کر غصے میں اس کا گلا دباتے بولا، تم جھوٹ بول رہی ہو، تم جان بوجھ کر اپنے پاس سے باتیں بنا کر مجھے میرے باپ کے خلاف ورغلا رہی ہو۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، میں تمہیں کیوں ورغلانے لگی؟ یقین نہیں آتا تو پوچھو اپنے باپ سے، ابھی اور اسی وقت۔ پوچھتے کیوں نہیں؟ چلو ابھی اور اسی وقت حویلی چلتے ہیں، اور وہاں جا کر سب کے سامنے میں خود ان کا گریبان پکڑ کر پوچھوں گی۔ چلو مجھے حویلی لے کر چلو۔ ویسے بھی حویلی جانا چاہتی ہوں تاکہ سب کو اصلیت کا پتہ چلے۔ میر اسے لے کر حویلی چل پڑا، کیونکہ اب وہ بھی اپنے باپ کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ جب حویلی میں آیا تو سب اسے ماہین کے ساتھ دیکھ کر حیران ہوئے اور بولے، یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ تو میر نے بتایا، یہ میری بیوی ہے۔ سب سن کر حیران رہ گئے۔ جیسے ہی ہاشم نیچے آیا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہا، تم نے اس سے شادی کیوں کی؟ اس کی ماں ایک نیچ عورت ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا، ماہین آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور چیخ چیخ کر سب کو بتانے لگی کہ یہ میری ماں اور میرے باپ کا گنہگار ہے۔ اس نے میرے باپ کو قتل کیا اور میری ماں کو اس حالت میں پہنچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہ ہاشم ہے، جس نے میری ماں کی عزت کو پامال کیا اور میرے بچپن کو مجھ سے چھین لیا۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے اور اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ہاشم نے کہا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا تو میر نے آگے بڑھ کر کہا، پاپا اگر یہ جھوٹ بول رہی ہے تو آپ کا لہجہ کیوں لڑکھڑا رہا ہے اور آپ کو اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ آپ کا تو رنگ ہی اڑ گیا۔ سچ سچ بتائیں، کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟
تو وہ घुटनों के बल बैठ गया और कहा, हाँ, ये सब सच है। मैंने ही इसकी माँ बाप के साथ ये सब कुछ किया, क्योंकि इसकी माँ बहुत खूबसूरत थी और मेरे अंदर का शैतान मुझे उकसा रहा था। मैंने इसकी माँ को पामाल किया और इसके बाप को, जो मेरी हविस में दीवार बन रहा था, मैंने उसे मार डाला। पापा, आपने एक बार भी ना सोचा कि इसका क्या बनेगा? और मेरी माँ का क्या कसूर था जिसको आपने धोखा दिया? मुझे तो आपको अपना बाप कहने से बेशर्म आती है। हाशिम के वालिद, जो असगर के चचा थे, अपने बेटे को घर से निकाल दिया और माहीन के सर पर शफकत भरा हाथ रखा और कहा, अब से तुम इधर रहोगी, इस घर की बहू बनकर। और हाशिम उससे माफ़ी मांगने लगा, लेकिन उसने मुंह मोड़ लिया और कहा, मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकती। आपकी वजह से मेरी सारी खुशियाँ छिन गईं और मैं चाह कर भी आपको माफ़ नहीं कर सकती। मीर उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर कहा, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें दिल से अपनी बीवी मानता हूँ और बेशक मैंने एक चाल से तुमसे शादी की, लेकिन मैं तुम्हें शुरू से ही पसंद करता था। जब से तुम मेरे दफ्तर में आई और मेरे हर काम में मदाखलत करने लगी, लेकिन जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो उस वक्त मुझे गुस्सा ज़रूर आया, लेकिन खुशी है कि अब तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। माहीन ने उसके हाथ पर हाथ रखा और कहा, इसमें आपका कोई कसूर नहीं, मैं भी दिल से आपको अपना शौहर मानती हूँ। फिर उन दोनों ने मिलकर माहीन की माँ का अच्छे से इलाज करवाया। अब उसकी माँ ठीक हो चुकी थी और वो भी हवेली में ही रहने लगी और हाशिम को उन्होंने हर जगह से बेदखल कर दिया था। अब सब हवेली में खुशी खुशी इकट्ठे रहते थे। माहीन भी अपनी माँ के साथ और मीर के साथ बहुत खुश थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।